خدا کی قسم جس نے آج اس رات میں ہی میری اس بات پہ عمل کر لیا، میری اس بات پہ عمل کر لیا، یہ لٹ گیا میرے آج، یہ لے دے گیا، بس جاؤ میں اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں یہ جنت لے گیا جس نے یہ بات کر لی۔ مجھے یاد ہے جب میں نیا تبلیغ میں لگا نا تو پہلے دین زندگی ایسے ہی تھی، بغیر دین کے زندگی تھی، تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں نماز کب پڑھتے ہیں، کیا نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں، اسی یہی رہتا تھا میں۔ تو میں تبلیغ میں لگا تو اس میں میری عمر تھی کوئی پونچھ جوان، مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی بڈھا ہو گیا تو میں کام کرنے لگ گیا۔ وہ ایک ہمارا دوست تھا وہاں سے آتا تھا کراچی سے، وہ انجینئر بنا جا کے اپنا کیلیفورنیا میں پڑھا، وہاں سے انجینئر بنا اور انجینئر بن کے وہاں اچھی پوسٹ پہ تھا، تو وہاں کوئی تبلیغ والے مل گئے اسے، وہ تبلیغ میں لگا، تو وہ تھا ذرا بڑا کامیڈین ٹائپ تھا، بڑا مذاقی آدمی تھا۔ وہ کراچی سے لاہور اجتماع تھا یہاں رائے گنج میں، تو کراچی سے آ رہا تھا وہ۔ اب اجتماع میں بہت سارے لوگ آتے، تو وہ آ رہا تھا تو اس نے نا اپنے سامان کے ساتھ لوٹا باندھ لیا۔ اب وہ لوٹا دیکھا جب انہوں نے، وہ جو تھے وہاں بک کرنے والے سامان، لڑکیاں لڑکے، لوٹا دیکھا انہوں نے تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ دیکھو پاگل مولوی لوٹا جہاز میں لوٹے کا کیا کام ہے۔ ایک لڑکی نے اسے پوچھ ہی لیا، اس نے کہا مولانا یہ لوٹا تو اندر ضرورت نہیں جہاز میں، اندر تو لوٹے ہیں، یہ آپ لوٹا کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ بی بی یہ لوٹا اصل میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سیٹ صاحب صاحب بڑے پیارے آدمی تھے، وہ برے آدمی نہیں تھے، وہ ان کا ایسے نام پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں اسمگلر ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ، نہیں بڑا شاندار آدمی تھا وہ۔ یہاں ان کا دفتر ہوتا تھا یہ لبرٹی میں نا، بہت بڑا ان کا آفس ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے، بڑا دفتر تھا، ایسے ان کی چیئر تھی، تو ویسے وہ سامنے لڑکے کھڑے نا، اتنی دور سے کمرہ اس کا دروازہ تھا، تو میں ان کے کمرے میں وہاں سے انٹر ہوا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا مولوی باہر چلے جا، باہر چلے جا، ایسے نہ آئی، چل باہر۔ میں آگے آتا رہا، وہ اتنا ٹیٹھ آدمی، میں کہہ رہے باہر چلا جا تو گیا ہی جا رہے۔ میں خیر پاس آ کے ان کی ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا، کہ یار میں بڑے بڑے مولوی ٹیٹ دیکھے نہیں، تیرے نال نہیں دیکھے۔ تو ہنسنے لگے، مجھے کہتے یار نہیں بٹ تن میں گل دساں، جدو بھی تو آنا ہے نا، جدو تو آنا ہے مینو ایک دم لگتا میں مر جانا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیوں لگتا ہے؟ کہ جدو تو آنا تو موت کی گل کرنی، تو آنا میں خدا کا واسطہ چلا جا، تو پھر میرے موت کی گل کرا، میں دل گھبراتا میرا، میں نہیں مرنا، جا چلا جا تیری میرے، مگر تو ایسا فرشتہ ہے، تو آنو باز نہیں۔ میں کہا سیٹھ صاحب میں تو چلا ہی جاؤں گا، میں تو چلا ہی جاؤں گا، جس دن اس نے آنا ہے اس نے، اور کہا ویکھے وہی گل، اور نہ تیری مہربانی گل۔ اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، سب تھوڑے بہت لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ بنانے والا کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، ورنہ سب یہ اسی چکر میں لگے رہے کس طرح اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا لیے جائے، کس طرح اس میں کامیاب ہو جائے، کس طرح اس میں حکومت مل جائے، کس طرح اس میں مال آ جائے، کس طرح چیزیں کچی کر لے، کس طرح یہاں جس کے پاس جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس سے بھی آگے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پیسے بہت تھوڑے ہیں وہ پیسے کما رہا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بھی پیسے کما رہا ہے، جس کے پاس بہت پیسے ہیں وہ بھی پیسے کما رہا ہے، یعنی پیسے ہی کمائی جاتے ہیں۔ سائیکل والا موٹر سائیکل چلانا چاہتا ہے، موٹر سائیکل والا گاڑی بنانا چاہتا ہے، گاڑی والا بڑی گاڑی بنانا چاہتا ہے، اس سے بڑے جہاز بنانا چاہتا ہے، جہاز والا، ہر کوئی آگے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ہے۔ اور تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں، آگے بڑھنے کے چکر میں رہتے ہو، حتیٰ کہ قبر میں جا پڑتے ہو۔ وہ ایک ہمارا بزرگ ہوتے تھے، وہ پہلے زمانے میں نا، اگر آپ کو یاد ہو، جو بڑی عمر کے لوگ ان کو یاد ہوگا، ٹانگے ہوتے تھے پہلے، ٹانگے، تو وہ ٹانگا سواری عجیب طرح کی تھی کہ اس میں گھوڑا آگے چلاتا تھا، تو وہ اگلی سیٹ پہ بھی لوگ بیٹھتے تھے، پچھلی سیٹ پہ بھی لوگ بیٹھتے تھے، تاکہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آگے پیچھے بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ ٹانگے میں جا کے اس نے کہا میں ٹانگا، ایک ٹانگا ہوتا تھا سواریوں والا،
جس میں سواریاں بیٹھتی تھی، کافی سارے لوگ بیٹھ گئے، اس میں کرایہ کم ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا سالم ٹانگا، پورا ٹانگا لے رہے ہیں. اب پورے ٹانگے کی تھوڑی ریٹ زیادہ ہوتا تھا کہ پورا ہی لینا ہے آپ نے. تو ایک بزرگ نے ٹانگا لیا اور ٹانگا یہ سالم ٹانگا لے رہے ہیں. اس نے کہا جناب آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آگے میں بیٹھوں گا، آپ پیچھے بیٹھ تاکہ بیلنس ہو. انہوں نے کہا میں نے پیچھے نہیں بیٹھنا، میں آگے بیٹھوں گا. انہوں نے کہا جی اگر آپ آگے بیٹھیں گے تو دونوں آگے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ ٹانگا جو ہے نیچے ہو جائے گا، چلے گا نہیں. انہوں نے کہا تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں آگے نہیں بیٹھوں گا، میں پیچھے نہیں بیٹھنا. انہوں نے کہا جی اس کی کیا لاجک ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی لاجک یہ ہے کہ میرا زندگی کا اصول ہے کہ میں نے جس طرف جانا ہو میں ادھر ہی منہ کرتا ہوں. میں ایسا نہیں کرتا کہ جانا ادھر ہے منہ پیچھے کیا ہوا ہے، ایسا نہیں. انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں ایک بات سمجھانی ہے. وہ بات سمجھانے کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں قبر کی طرف اور دیکھ رہے ہیں دنیا کو. تو اچانک جیسے آدمی ایسے پیچھے ہٹتا پیچھے گڑا آ جائے تو اچانک گر جائے گا. انہوں نے کہا اچانک تم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اچانک ایک دن تم ایسا گرو گے کہ پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے. اس سے پہلے اپنا رخ سیدھا کر لو. سیدھا رخ کیا ہے؟ بنانے والا تمہیں یہ ایک بات سمجھا رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل آگے آنی ہے. اور دھیان کرو آگے آئے گی اصل. تم ہٹ ہی نہیں رہے، تم اپنی مار رہے ہو کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں جی، بنانے والے کو کیا پتا ہے، ہم اسی پہ محنت کریں گے. تو کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا جو یہ ہو رہا ہے، پھر یہ ہوگا. ہم ظالم اور جاہل ہیں، جاہل پیدا کیے گئے ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ یہی صرف جاہل پیدا ہوتا ہے. باقی ساری مخلوقات سیکھی سکھائی پیدا ہوتی ہیں، باقی سارے جانور عالم پیدا ہوتے ہیں، یہ جاہل پیدا ہوتا ہے. چھپکلی کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ دیوار پہ چڑھنا، ماں سکھاتی ہے کہ دیوار پہ کیسے چڑھتے ہیں، خود چڑھنے لگ جاتا ہے. بلی کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ درخت پہ کیسے چڑھنا ہے، وہ خود بہت چڑھتی ہے. بکری کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تم نے یہ چیز کھانی، یہ نہیں کھانی. بکری کے سامنے آپ جتنا مرضی آپ گوشت رکھ دیں، جتنی مرضی بھوکی ہو بکری، جتنی مرضی بکری بھوکی ہو، اس کے سامنے گوشت رکھ کے کھا لے گی. اس کو پتا یہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے. شیر کے سامنے آپ جتنا مرضی شیر بھوکا ہو، آپ چارہ رکھ دیں، چارہ کہ چارہ کھاؤ، کھا لے گا؟ کبھی بھی نہیں کھائے. بھوکا مر تو جائے گا، چارہ نہیں کھائے گا. یہ انسان کو بتانا پڑتا ہے بھائی جان یہ حرام ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان دہ. انسان کو بتانا پڑتا ہے. اگر نہ بتاؤ گے تو جو مرضی کھا پی جائے گا. دنیا میں لوگ کیا کچھ کھا رہے ہیں. چائنا میں لوگ کیا کھاتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں لیتا میں. جاپان میں لوگ کیا کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی نے بتایا نہیں تم نے کیا کھانا ہے، انہوں نے نہیں سیکھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس نے ساتھ انبیاء کرام بھیج کے بتایا کہ یہ تم نے کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تیرا چھوٹا ہے، یہ بڑا. یہ انسان کو سمجھایا اللہ نے. اگر یہ نہیں سمجھے گا نہیں سیکھے گا، اگر نہیں سیکھے گا تو کچھ پتہ نہیں. تو یہ بھی جانور ہے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور کا فرق جو ہے میرے دوستو یہ پابندی کا ہے. انسان پابند ہے، جانور آزاد ہے. یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ نے کسی بندر کو دیکھا سوٹ پہنا ہوا، یا کسی شیر کو، یا کسی چیتے کو، یا کتے کو کہ وہ کپڑے پہن کے آئے جی آج بڑا اچھا ٹریک سوٹ پہنا ہوا کتے نے؟ بھی وہ پہنتے ہی نہیں، ان کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ یہ بھی لباس ہے، ننگا نہیں ہونا. ان کو کیا لگے؟ ان کے لیے کوئی گھر بنانے کی ضرورت ہے، ان کو کہ بیڈ روم چاہیے. یہ ہمارے لیے سارا سسٹم. یہ اگر یہ نہیں سمجھے گا، اس کو نہیں بتایا جائے گا، نہیں سیکھے گا تو یہ نہیں سیکھ سکتا.
ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ اب بچہ چھوٹا ہے آپ ہی سیکھ جائے گا، آپ ہی سیکھ جائے گا، آپ ہی کیسے سیکھ جائے گا؟ مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا تبلیغ میں لگا نا تو پہلے دین زندگی ایسے ہی تھی، بغیر دین کے زندگی تھی، تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں نماز کب پڑھتے ہیں، کیا نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں، یہی رہتا تھا میں. تو میں تبلیغ میں لگا تو اس میں میری عمر تھی کوئی 29-30 سال ہوگی، بھرپور جوان. مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی بڈھا ہو گیا تو میں کام کرنے لگ گیا. مطلب نوجوان، آج میں UMT میں گیا بیان کرنے کے لیے، میں کہا تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں بڈھا ہو گیا اور تبلیغ سے لگ گیا ہوں، یہ میں بڑا ہو گیا. میں تم جتنے ہی تھا جب میں لگا تھا، میں اتنا بوڑھا ہے. 30 سال میں آدمی جوان ہی ہوتا ہے اور بھرپور جوان ہوتا ہے. جنت کی جو عمر ہے وہ 33 سال ہے. 33 سال کا ہوگا جنت میں آدمی. 33 سال میں نہ آدمی بچہ ہوتا ہے نہ آدمی بڑا ہوتا ہے، بھرپور جوان ہوتا ہے 33 سال. تو میں 30 سال کا لگا تھا تبلیغ میں. 30 سال کا تبلیغ میں لگا. میری بیٹی، ایک ہی میری بیٹی، اس کی عمر تھی 7 سال. بیٹی میری 7 سال کی تھی. تو اب مجھے سمجھ آ گئی کہ 7 سال کے بچے کو تو نماز پڑھانی ہوتی ہے. یہ تو جس نے اس کائنات کو، انسانوں کو بنایا ہے، وہ کہتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پہ کھڑا کر دو، اور 10 سال کا اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے پھر مار کے پڑھاؤ. یعنی یہ ایک ہی حکم ہے اللہ کا، ایک ہی حکم جس پہ اللہ نے یہ کہا کہ نہ پڑھے تو مار کے پڑھانا. نہ روزے پہ یہ کہا مار کے روزہ رکھوانا، نہ حج پہ کہا کہ مار کے حج کرانا، نہ زکوٰۃ پہ کہا کہ مار کے اس کو زکوٰۃ دلوانا. نماز پہ کہا کہ نہ پڑھے تے ماری یہ. لیکن ماری ایسا نہ کہ ماری تھی، مطلب سزا، مطلب یہ کہ اتنی اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہا کہ اتنی امپورٹنس چیز ہے یہ. کیونکہ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا رخ مڑ جائے گا، پھر یہ اور طرف بھاگ پڑے گا. اس لیے نماز پڑھا لینا اس کو. تو اب میں اس وقت چونکہ بیٹی میری 7 سال کی، تو میں اس کو ڈر کے اٹھاؤں کہ اٹھو بیٹا اٹھو. اب بیوی میری ساتھ سوئی پڑی، تو میں اسے کہوں کہ بیٹا اٹھو تو اس کی آنکھ کھلی. اسے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں کہا اس کو اب نماز کے لیے اٹھا رہا ہوں بیٹی کو. اس نے کہا پاگل ہو مولوی تم، پاگل مولوی ہو، چھوٹی سی بچی کو تم اٹھا رہے ہو، عقل نہیں تمہیں؟ یہ کیا اسی طریقہ کار ہے؟ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس کو بھی پتا کچھ نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب میں کیا نہیں، وہ تو 7 سال میں اٹھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بکواس بند کرو اپنی تم، چلو یہ مولوی سارے پاگل ہوتے ہیں، ایسے فضول پٹھی باتیں کرتے ہیں. اب آدھے گھنٹے بعد، صرف آدھے گھنٹے بعد سکول کا ٹائم، آدھے گھنٹے بعد اب وہ سکول کا ٹائم ہوا تو اس کو پکڑ اٹھا رہی، اٹھو. وہ نہیں اٹھ رہی، زبردستی اٹھا رہی. میں نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے میں اٹھا رہا تھا تو تم کہہ رہی تھی بچی ہے، اب آدھے گھنٹے بعد تم کہہ رہی کہیں کمال کر رہے، سکول نہیں بھیجنا بچی کو، جاہل رہے گی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میرے دوستو کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ کس بات پہ اٹھانا ہے، کس بات پہ سلانا ہے، کس بات کو سکھانا ہے، کس کو نہیں سکھانا. وہ سیکھے ہی نہیں بات تو کیسے پتا چلے گا؟ آج اچھے سمجھدار لوگ ہم الٹی ریل چل گئی ہے، الٹی یہ پٹھی ریل چل گئی ہے. وہ ایک ہمارا دوست تھا، وہاں سے آتا تھا کراچی سے، وہ انجینئر بنا جا کے اپنا کیلیفورنیا میں پڑھا، وہاں سے انجینئر بنا اور انجینئر بن کے وہاں اچھی پوسٹ پہ تھا. تو وہاں کوئی تبلیغ والے مل گئے اسے، وہ تبلیغ میں لگا. وہاں تبلیغ میں لگا تو اللہ نے زندگی بدل دی. اس کی زندگی بدل گئی تو چھوڑ کے پاکستان آ گیا. یہ باربیکیو ٹو نائٹ کا مالک ہے، اس کا بھائی تھا چھوٹا. انہوں نے کہا دفعہ کرو، میں واپس آنا. اب واپس آ گیا تو پیسے تو تھے ان کے پاس، باربیکیو ٹو نائٹ بہت چلتا تھا کراچی میں. تو انہوں نے اپنا چھوڑ چھاڑ کے نا اپنا تبلیغ شروع کر دی. اپنا باربیکیو ٹو نائٹ چلاتے تھے تو تبلیغ کرتا تھا. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. تو وہ تھا ذرا بڑا کامیڈین ٹائپ تھا، بڑا مذاقی آدمی تھا. وہ کراچی سے لاہور اجتماع تھا یہاں رائے گنج میں، تو کراچی سے آ رہا تھا وہ. اب اجتماع میں بہت سارے لوگ آتے، تو وہ آ رہا تھا تو اس نے نا اپنے سامان کے ساتھ لوٹا باندھ لیا، بیگ لوٹا باندھا تھا.
اب لوٹا جہاز میں بندھا ہوا سامان سے لوٹا میں، اب وہ لوٹا دیکھا جب انہوں نے، وہ جو تھے وہاں بک کرنے والے سامان، لڑکیاں لڑکے، لوٹا دیکھا انہوں نے تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ دیکھو پاگل مولوی لوٹا جہاز میں لوٹے کا کیا کام ہے؟ وہ وہ ایک دوسرے کو اشارے کر کے لوٹا لوٹ. اب یہ دیکھ رہا ہے کنیکشن سے کہ لوٹے کا دیکھ رہی ہے. ایک لڑکی نے اسے پوچھ ہی لیا، اس نے کہا مولانا یہ لوٹا تو اندر ضرورت نہیں جہاز میں، اندر تو لوٹے ہیں، یہ آپ لوٹا کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ بی بی یہ لوٹا اصل میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. ہم سے کچھ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوٹا کہہ رہا ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، بڑی دور نکل گئے ہو تم، اتنی دور نکل گئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو. یہ لوٹا واپس بلا رہا ہے کہ آ جاؤ واپس، ہم مسلمان ہیں. پھر اس نے بات شروع کی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زندگی ہوتی ہے، یہ واپس آنا ہے. یار یہ جو باہر بچے کھیل رہے ہیں کیا، تو کچھ کرو یار پلیز. ذیشان یہ بچوں کو کہاں کہ کیوں نہیں ہے، بچے کو ایک گراؤنڈ تھوڑی ہے، بچے کو کون لے کے آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ خدا کی دیکھ کیا کر رہے ہیں یار. اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا کا حکم نہیں یاد رکھنا. یہ میری بات سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں یہ بچہ مسجد آئے گا جی، مسجد میں آئے گا سمجھے گا کیسے؟ ہم سمجھ گئے مسجد میں نہیں آئے گا بچہ سمجھے گا کیسے؟ لیکن یہ حکم ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا، اس کو مسجد میں لانے کا حکم نہیں ہے. کہ ایسا نہ اس کے اندر سے مسجد کا تقدس نکل جائے. اس لیے بھی یہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن لوگ سمجھ گئے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے تھے، وہ بچے بیچارے چیخے مار رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے وہ چیخے مار. اب حرم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی حرم میں کبھی نماز پڑھ رہے ہو تو ایک بچہ مسلسل بس چیخے مار رہا ہے، باپ اس کا نماز پڑھ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. کہ بھائی تم نماز نہ پڑھتے، تم علیحدہ پڑھ لیتے، تم اس بچے کو باہر سنبھالتے، تیری بیوی چلو نماز پڑھتی وہ پڑھتی، وہ پڑھ لیتی، چلو تم اس کو سنبھالتے، یا تم پڑھتے وہ سنبھالتی، تم بعد میں نماز پڑھ. اس کی بیوی کو تو نماز کو مسجد میں پڑھنا کوئی فرض ہی نہیں ہے. وہ گھر اپنی نماز پڑھتی علیحدہ، اس کو پوری جماعت کا ثواب ملتا. لیکن اس کے ایک بچے نے پورے نمازیوں کو تباہ کر دیا، پوری نماز تباہ کر دی. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں ہم نے کرنا کیا. وہ کہتے ہیں مسیتیں آئے ہیں بچہ نہ لے کے آئیے. چھوٹے چھوٹے بچے کو نہیں لانا مسیتیں. یہ اس لیے میں عرض کر یہ بات میں کہیں سے کیا کرنا کیا شروع ہوگی کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کس وقت میں. یہ سارے کا سارا سسٹم مجھے سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں، میں کہاں آیا ہوں، مجھے یہاں کیا کرنا ہے. اس چیز کا نام دین ہے، اس چیز کا نام اسلام ہے. یہ سیکھنے کی چیز. جو نہیں سیکھے گا اسے پتہ نہیں چلنا. کیونکہ اسلام نے ایک زندگی سکھائی ہے. کب سے، کہاں سے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا، جس دن ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، اس دن سے لے کے قبر کے اندر منتقل ہونے کا ہر حکم سمجھایا کرنا کیا ہے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ، یہ بہت بڑی ڈیزاسٹر ہے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، نہ پتہ ہے نہ سیکھنا چاہتے ہیں. نہ پتہ ہے نہ سیکھنا. کہ لوگ جو اتقاف میں بیٹھے ہیں، سارے ادھر ادھر اتقاف میں بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کہ کرنا کیا ہے یہاں. نہ پتہ ہے نہ سیکھنے کا کوئی شوق ہے. بیٹھے اپنے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور بھائی کرنا کیا ہے یہاں، یہ تو سیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ جب سچ مچ کے انسان تھے، اس وقت ایک آدمی نے دکان کھولی. دکان کھول کے تو اس پہ وہ بیٹھ گیا. تو عمر رضی اللہ کا کہیں گزر ہوا وہاں سے، تو عمر رضی نے دیکھا ان کو، کہ اس نے کہا کہ عمر رضی نے فرمایا کہ تم نے یہ دکان جو کھولی ہے، اس کے بارے میں، دکان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے تم نے سیکھ لیا؟ اللہ کا حکم سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے تو نہیں سیکھا. انہوں نے کہا بند کر دو، بند کر دے فوراً، بند کر فٹافٹ بند کرا دی.
ٹھیک ہے، جا پہلے سیکھ کے اس پہ تم نے کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، پھر سیکھ کے پھر کھولی دکان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 7 سال میں سیکھی تھی، 7 سال میں سورہ بقرہ۔ کس نے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سیکھی تھی 7 سال میں۔ کیا کہ ایک آیت پڑھی، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، پھر تو اگلی، ایک آیت سیکھی، سمجھے، عمل کیا، پھر اگلی۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے میرے دوستو، بالکل مختصر سی، اس کو بڑی عقل مندی سے گزارنا ہے، عقل مندی سے، انے واہ نہیں۔ ہم انے واہ گزار رہے ہیں زندگی، بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ پہ، جو بڑے نیک بنے وہ سا کہ نماز پڑھ رہے جی، آگے ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے۔ اب نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ جانتا ہے، کچھ نہیں پتا کسی کو کہ کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ورنہ 2 رکعت نماز پڑھے آدمی، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے کام نہ کرا سکے، اللہ اس کا کام نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 رکعت سیکھ لو میرے دوستوں، 2 رکعت سیکھ کے پڑھ لو، پھر دیکھو نماز کرتی کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اثر تو کرتی کوئی نہیں، سارا خانہ کعبہ بھرا پڑا ہے۔ اوف اتنا، ابھی میں عمرے پہ گیا ہوا تھا 2-4 دن پہلے، رش ہی رش، مخلوق ہے، سارا خانہ کعبہ بھرا پڑا، اور دعائیں پھڑ کر کے اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں، یا اللہ فلسطین کی خیر، یا اللہ فلسطین سے رحم فرما، اللہ غزہ پہ یہ کر، کوئی اللہ سن نہیں رہا، باقی سی تھوڑے تھوڑے سے یہ ہوتی مار مار کے بیڑا گرک کر دیا۔ یہیں لوگ شور مچائے رہے، یہیں شور مچا رہے، او کھڑے ہو جاؤ جی، ہم یہ کر دو جی، او احتجاج کرو جی، فلان کرو، یہ کیا کرتے؟ یعنی کوئی اللہ کسی کی بات سن رہا ہے کہ سمجھنے کی، اور لوگ اور اس سے ایمان اور متنفر ہو رہے ہیں، یار کہ اللہ سنتا کدوں ہے، سنتا ہی نہیں اللہ۔ کئی میں نے ایک دوستوں کا، میں نے یار اللہ سے دعا مانگو، انہوں نے تیری دعا کی تھی، سنتا ہی نہیں ہو، وہ سنتا ہی نہیں، دعا کی کری ہو دیکھ لو، یہ نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، سنا نہیں کر کیا رہے ہیں۔ اور میرے پیاروں، میرے بھائیوں، نماز تک تو سیکھ نہ سکے، فجر پہ مسجد میں تو آ نہ سکے۔ اس نے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کہ اس نے علامہ اقبال صاحب مرحوم، اللہ اس کی قبر کو رحمت والی قبر بنائے، اس نے کہا بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ آ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ آ سکے اقبال، نیت ہی رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی۔ اس طرح نہیں ہونا، اس طرح نہیں ہونا۔ یہ ایک دنیا ہے، یہاں کچھ کرنا ہے، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے کہ جو میں صبح روزانہ یہاں صبح بات کرتا ہوں، رمضان جتنا رمضان سب سے آئے نا، تو پورے رمضان میں صبح میں یہاں بات کرتا ہوں، بیچ میں کچھ دن کے لیے میں چلا گیا تھا، 5-4 دن کے لیے عمرے پہ چلا گیا تھا، ورنہ یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں روزانہ۔ ایک ہی بات کر رہا ہوں لوگوں سے، ایک ہی بات کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ بات سن لو، اوے بات سن لو، اور تمہیں کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ میں جب دین پہ نہیں تھا نا، یقین کرو مجھ سے کوئی بات کرتا تھا نا، کہ اگر کوئی مولوی ٹائپ آدمی بات کرتا اور رہنے دے، تو اسی مسلمان نہیں گئے، تو بڑا استاد بنے، ہم سارا پتہ ہے بس، حالانکہ کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں میرے دوستوں، یہاں سپلی نہیں دوبارہ آنی، سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، ایک دفعہ امتحان دیا، چلو فیل ہو گیا، سب سپلی آ گئی، نیکسٹ ٹائم صحیح نہیں۔ جو ایک دفعہ قبر میں جا کے پڑ جائے گا، جو قبر میں جا کے پڑ جائے گا، اس سے جب پوچھا جائے گا کہ سٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیں، بتا تیرا پالنے والا کون تھا، من ربک، بتا تیرا پالنے والا کون تھا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ نہ کہہ سکا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، بس پھر ایک ایسا مسئلہ شروع ہو، ایسا مسئلہ شروع ہوگا جو پھر کبھی ختم نہیں ہونا۔ دنیا میں مسئلہ شروع ہو گیا نا، آج کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، کل ٹھیک ہو جائے گا، کل ختم ہو جائے گا، کل پرسوں ختم ہو جائے گا، نہیں کوئی مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔
لیکن وہاں جو مسئلہ شروع ہوگا یہ مسئلہ دوبارہ ختم نہیں ہونا کبھی، یاد رکھیں، کیونکہ یہ کوئی مذاق تھوڑی، ہم کامیڈی میں لے رہے ہیں، یقین کریں، میں آپ کو بڑے تجربے سے ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے 30 سال گزر گئی یہ بات کرتے کرتے، میں لوگوں کو روز دیکھ رہا ہوں، لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہزاروں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں نہیں جا کے پھر کے بعد میں سب لوگوں کو مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں سے کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، وہ کامیڈی میں لیتے ہیں، کامیڈی میں لیتے ہیں۔ اچھا عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں وہاں پہ امریکہ میں ایک جگہ کسی کے گھر میں گیا تو اس کی بیوی کو جا کے لگے کہ نہیں بھائی دیکھیں نا یہ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نماز کا کہیں بڑا سمجھایا نماز ہنس کے پاگل ہو رہی کہ تیری نماز نہیں پڑھ رہی، یعنی ہنس رہی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ، ہمیں لوگوں کہہ رہے تھے یار بڑے شرارتی اس کو کامیڈی لے رہے نماز نہیں پڑھ، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، ایک نماز فوت ہو گئی جس کی، اور اس نے نہیں پڑھی، ایک نماز فرض نماز نکل گئی، اس کو 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ہم کامیڈی میں لے رہے ہیں، ہاں اللہ بڑا مہربان ہے، اگر معافی مانگ لے کہ معافی ہو جاتی ہے، بس معافی مانگ لیں گے اللہ آئندہ نہیں۔ یہ رات جو آج کی رات ہے، اگر آج بھی کسی نے معافی نہ مانگی، آج بھی معافی نہ مانگی، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی انسان دنیا میں نہیں، کیوں یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو میرے دوستوں، حضور کو نبی مانے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں نبی، لیکن غیر مسلم نہیں مانتے نبی، لیکن غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سمجھدار انسان دنیا میں، ہم نبی نہیں مانتے، لیکن اس سے عقل مند کوئی نہیں دنیا میں۔ وہ دنیا کا عقل مند جس آدمی جس ہستی کو اللہ نے کیا عقل دی ہے کہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جب زمین پہ عقل اتاری تھی نا، عقل اتاری تھی تو عقل کے 100 حصے کیے تھے، 100 حصے کیے عقل کے، 1 2 3 4 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات کو بانٹ دیا، 100واں حصہ، باقی 99 حصے سارے کے سارے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ ایک حصے والا پوری کائنات میں سے اس میں میرے بھی حصے تک آئے ہوئے بتائیں، وہ 99 والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ میری صحیح ہے، بتاؤ تو وہ کیا فرما رہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم پہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تم پہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 84 سال کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت یہ اس 84 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ نے آگے کیا فرمایا؟ نبی کے الفاظ تو سنو۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کتنے ہم ظالم ہیں کہ ہم دنیا کے بادشاہوں کے الفاظوں پہ غور کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی تقریر پہ غور کرتے ہیں، سارے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، کہہ رہے تھے آج وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا ان کا، وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے، وہ لگے ہوتے ہیں چینلوں میں بیٹھے کہ نہیں انہوں نے یہ کہا، وہ کہتا میرے خیال میں یوں کہا، میرے خیال اس میں، یعنی نبی کی بات پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا کہ نبی نے کیا کہا، یہ کیوں کہا، کیا پیچھے اس کے کیا بات ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، یہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، یہ ساری۔ اور اس سے اگلی کیا بات فرمائی؟ اس سے اگلی فرمائی کہ اس رات سے محروم نہیں رہ سکتا، اس رات سے محروم نہیں رہ سکتا مگر وہ شخص جو محروم ہی ہے، بس بیڑا ہی غرق ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا جو اس رات میں محروم رہ گیا، یہ برباد ہو گیا، کچھ نہیں رہا اس کے پلے۔
جس کو نبی کہہ دے یہ محروم ہی ہے، بس پیچھے کیا رہ گیا اس کے بتاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ دے کہ بھی یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، بھئی یہ ہم میں سے نہیں ہے، چلو۔ اب جس کو نبی اپنے سے نکال دے کہ یہ ساڈے چ نہیں گئے، اب بتاؤ کون واپس لے جائے گا اسے؟ کوئی لائے گا واپس؟ لا سکتا واپس؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس بات کو سنی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی، ہم اپنے مست ہیں بس۔ پرسوں کل کی بات ہے، کل میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا رات کو، وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے کاریگر، دنیا کے بڑے بڑے عقل مند لوگ۔ تو میں نے کہا میں آپ عقل مند بنے ہوئے بڑے، دنیا میں آپ انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، انٹلیکچوئل، دانشور، لیکن اللہ آپ کو کہتا ہے آپ جاہل ہیں۔ اللہ کی نظر میں آپ جاہل ہیں، آپ خود ایک دوسرے کے سامنے عقل مند بنے ہوئے ہیں۔ عقل مند وہی ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے، کیسے پہچانے کہ یہ عقل مند آدمی ہے؟ قربان جائیں سوال کرنے والے کے بھی، اور قربان جائیں جواب دیتا ہے۔ کیا مطلب کوئی ابہام میں نہ رہے کہ کون عقل مند ہے، کون کامیاب ہے، کیا ہے کہ جی یہ کامیاب وہ کامیاب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیاب اور عقل مند انسان وہ ہے، غور سے سن لو، وہ ہے جو موت کو سامنے رکھ کے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، بس یہ عقل مند ہے، بس باقی سب بے وقوف گدھے، جتنے پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ صبح شام پیسے ہی پیسے۔ وہ پیسہ تو ضرورت کی چیز تھی، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد پیسہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اتنا کما لو جتنا ضرورت ہے بس۔ یہاں تو ہر کوئی پیسے کمائی جا رہا ہے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں سوائے پیسے کمانے کے، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کرنا پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آج وہ اگر کام نہ کرے تو اس کی اگلی 7 نسلیں کھا سکتی، وہ بھی پیسے کما رہا ہے۔ میں ایک بندہ ہے پاکستان کا بہت اس طرح کا، جس کو اللہ نے بہت اس کو مال دیا، اس کے ملنے کے لیے گئے تو، اور عمر ہے ان کی کوئی 84 سال، یعنی بالکل آخری ریل چل رہی، کھانا بند ہو گیا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتے، اب کوئی ایسے ہی بس کوئی چیزیں، چلا چلا بھی نہیں جاتا تھے، لیکن پاس بیٹھے تھے، ان کا پاور پلانٹ لال، وہ پاور پلانٹ، اگر سروائیو کرنا ہے پاور پلانٹ لگاؤ، سب سے تیز انکم اس میں آتی ہے۔ ایک آدمی ہوتا تھا، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، سیٹھ عابد صاحب، سنا ہوگا سب نے؟ سیٹھ عابد صاحب بڑے پیارے آدمی تھے، وہ برے آدمی نہیں تھے، وہ ان کا ایسے نام پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں سمگلر ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ، نہیں، بڑا شاندار آدمی تھا، وہ بہت شاندار آدمی، وہ سونے کا کاروبار کرتے تھے، اس کو سمگلنگ کہتے تھے۔ میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، تو میں انہیں اکثر کہا کرتا تھا کہ جی سیٹھ صاحب جماعت سے کچھ وقت لا لو، 10 دن لا لو، اور یار لاؤں کدی لاؤں۔ میں گیا سن 2000 میں، سن پورے 2000 میں میں امریکہ گیا 7 مہینے کی جماعت میں، تو شکاگو میں ہماری تشکیل تھی۔ شکاگو کے ایک بندہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی شکاگو میں ایک ریسٹورنٹ ہے، اس کا مالک مسلمان ہے، تو اس سے ملاقات کرانی ہے آپ کی۔ میں کہا چلو، ہم تو اسی لیے آئے۔ میں وہاں گیا تو آگے سیٹھ صاحب مل گئے، کوئی سوٹ پہن کے سیٹھ صاحب، تو مجھے کہہ رہے وہ فرشتیاں تو ایتھے بھی آ گئی ہیں، ساڈے کے ایسے پھر تھے، سیٹھ صاحب تسی کدھر؟ کہتے میرا بائی پاس ہے، بائی پاس کرانا، کل میرا بائی پاس، تو خیر وہ بائی پاس کرنے آئے تھے، میں جماعت میں گیا، گزر گیا بائی پاس کرا کے روک کے آ گئے، یہاں کافی وقت گزر گیا، تو یہاں ان کا دفتر ہوتا تھا، یہ لبرٹی میں نا، بہت بڑا ان کا آفس ہوتا تھا، تو ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے، بڑا دفتر تھا، ایسے ان کی چیئر تھی، تو ویسے وہ سامنے لڑکے کھڑے نا، اتنی دور سے کمرہ اس کا دروازہ تھا، تو میں ان کے کمرے میں وہاں سے انٹر ہوا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا مولوی باہر چلے جا، باہر چلے جا، ایتھے نہ آئی، چل باہر۔ میں آگے آتا رہا، وہ اتنا ٹھیٹھ آدمی، میں کہہ رہے باہر چلا جا، تو گئی آئی جا رہے۔ میں خیر پاس آ کے ان کی ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا،
نے کہا یار میں بڑے بڑے مولوی ٹیٹ دیکھے نے، مگر تیرے نال نہیں دیکھے. تینوں میں کنی باری 100 آوازیں ماری تو دفعہ ہو جا چلا جا، تو نہیں گیا، تو آگے بہ گیا. میں کہا سیٹھ صاحب گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو اسے کافی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جا. انہیں بیل بجائی، انہوں نے کہا دیو جو مولوی جو کے اندر لے آؤ گے دے. میں کہا یار کافی لے کے آؤ، کافی. میں کہا سیٹھ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ کہتے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تینوں کی لگ رہا ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ہی لگ رہا ہے کہ 2 سے 2 4 4 سے 4 8 سے 8 16 16 16 32 32 سے 32 64 64 128 128 سے 256 256. وہ پتہ نہیں کہاں تک گنتی سنا دی انہوں نے. میں کہا سیٹھ صاحب آپ نے ساری زندگی جو کیا ہے وہی آپ کو آتا ہے، آپ نے 2 سے 4 ہی کیے ہیں. تو ہنسنے لگے، مجھے کہتے یار نہیں بٹ تن میں گل دساں، جدو بھی تو آنا ہے نا، جدو تو آنا ہے مینو ایک دم لگتا میں مر جانا ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں لگتا ہے؟ کہ جدو تو آنا تو موت کی گل کرنی، تو آنا میں خدا کا واسطہ چلا جا، تو پھر میرے موت کی گل کرا میں دل گھبراتا میرا، میں نہیں مرنا، جا چلا جا تیری میرے، مگر تو ایسا فرشتہ ہے تو آنو باز نہیں. میں کہا سیٹھ صاحب میں تو چلا ہی جاؤں گا، میں تو چلا ہی جاؤں گا جس دن اس نے آنا ہے، اس نے اور کہا ویکھے وہی گل اور نہ تیری مہربانی گل. میں کہا سیٹھ صاحب میں آپ کے میں کہوں نہ کہوں موت نے ایک دن آنا ہی آنا ہے. مجھے کہتے میرا نام لکھ کے اپنے کول رکھ لے، قیامت دن میری گواہی دے ہی نہیں. میری بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اتنی رسپیکٹ کرتے تھے یقین کریں، اتنی رسپیکٹ. حالانکہ میں تو کچھ نہیں چھوٹا تھا، وہ اتنے بڑے آدمی تھے، دنیا کے بڑے تھے، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے. میں جب جاتا تھا اٹھ کے کھڑے ہوتے جناب، اور میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا. میں نے کہا جی شیر صاحب ایسا نہ کرے گا. اور نہیں یار تیری مہربانی ہے، تیرے تو سانو امید ہے جنت سے لے کے جائیں گا. میں نے کہتا تھا کہ شیر صاحب میں کہوں نہ کہوں موت نے آ جانا ہے، اس سے پہلے تیاری کرنی ہے. ایک ہی چانس ہے، سپلی نہیں آنی، ایک ہی چانس، اس سے پہلے تیاری. اور تیاری کوئی مشکل بات نہیں ہے یار. کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے سے دشمنی نہیں چل رہی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے تاغ لگا کے بیٹھنے کے لیے مرن گئے تو بس کر لینا بندوبست لینا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. خدا کی قسم جو جہنم میں جائے گا وہ خود جائے گا. اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے. میں بتا دوں آپ کو یہ سورہ، آپ ہماری بدنصیبی میں قرآن تو پڑھتے ہی نہیں. قرآن کے کیا لکھا ہے قرآن میں؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ یہ کیا ہے اس میں؟ قرآن میں سورہ ملک ہے 29 اس بارے میں. اس کی کبھی جا کے تفسیر پڑھنا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، واقعہ نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ جن لوگوں کا فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے. اب فرشتے چونکہ معصوم قوم ہے، وہ دیکھیں گے کہ یہ وہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. وہ لوگوں کو کہیں گے بات سنو، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جی بس اب وہاں جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے کہ ساڈے زیادتی ہو گئی. یہ تھوڑا کہہ سکیں گے کہ ثاقب نثار نے زیادتی کی تھی. نہیں، وہ تو کہیں گے وہاں جھوٹ کیسے بولیں گے؟ وہاں کہیں گے کہ جی ہم نے اعمال ٹھیک نہیں کیے تھے لہذا اللہ نے ہم جہنم کے ہی مستحق تھے. تو کہیں گے تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. یہ مکالمے لکھے ہوئے اس میں پڑھ لینا کہ تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. وہ کہیں گے نہیں سمجھانے والا تو آیا، سمجھانے والا تو آیا. ان کا پھر ہم نے کہا ساڈے ورگا ہی ہے کہ ابھی یا تو وہ لہذا مخلوق ہوتی نا، یہ ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، ہمیں کہہ رہا ہے. تو ہم نے کہا یار ابھی ماردا پیا. ہم نے اس کی بات کو لائٹ لیا، سمجھے کو. یہ جو میرے دوستوں یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا اس وقت، یہ جو بیٹھے ہم، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ کیمرے کومرے یہ نہیں، ایک اور مخلوق ریکارڈ کر رہی ہے ساری، اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ دکھائی جائے گی ایک دن کی. یہ جناب غور کریں، یہ جو بات ہو رہی تھی نا، یہ وہ نہیں تھا، یہ میں ہی تھا. اللہ کہیں گے وہ میں کر رہا تھا بات، یہ نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ یہ قرآن کی حدیث میں لکھا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے آیا ہی نہیں. تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو
ہر کمی کوتاہی بیماری سے پاک ہیں. آپ کب بیمار تھے؟ آپ کب بیمار تھے؟ تو اللہ پاک اس کو کہیں گے وہ فلاں میرا بندہ، تیرا فلاں دوست، تیرا فلاں رشتے دار جاننے والا وہ بیمار تھا، یاد ہے تمہیں؟ بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کو نہیں گئے تھے. اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھے وہی پاتے ہیں، وہ میں ہی سا سمجھ لیں. میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا یا اللہ آپ بھوکے، آپ تو بھوک سے پاک ہیں. کہا وہ فلانے بندے نے تمہیں کہا تھا میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دے، اور تم نے نہیں کھلایا تھا. اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلا دیا. جو اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے نا، یاد رکھنا، اللہ کی بات جو کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میں کوئی عقل مند آدمی نہیں بیٹھا یہاں بات کر رہا ہوں، آپ سارے بیوقوف سن رہے ہیں میری بات. نہیں، یہ اللہ ہی کراتے ہیں. خدا پاک کی قسم کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی بات. کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی زبان اللہ کی مرضی کی بات ہلتی ہے؟ حضور جب بات فرماتے تھے نا، حضور کے سلسلے میں گفتگو کرتے تھے تو ایک صحابی لکھا کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ نہ لکھا کریں. عمر رضی اللہ بڑے اوکھے آدمی تھے، اس طرح بولتے اوئے یہ اس طرح کی گفتگو تھی، خبردار 2 چھانٹنے پڑیں گے. وہ ایسے دبنگ آدمی تھے. انہوں نے کہا نہ لکھا کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. عمر صاحب نے کہا نہیں لکھ. اب حضور نے دیکھا، پوچھا کہ تم لکھا کرتے تھے، تم لکھتے نہیں، اب کیا ہوا؟ 2-3 دن سے میں دیکھ تم لکھتے نہیں. انہوں نے کہا جی عمر نے منع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں منع کیا؟ عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں منع کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ کبھی آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے. انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو کچھ اور طرح کی باتیں کرتا ہے. تو کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو کبھی موڈ اچھا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ہر بات نہ لکھا کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم لکھا کرو. اور ساتھ عمر کو فرمایا کہ عمر غور سے سن لے، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے کسی بھی حالت میں اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ ہی کی رحمت نکالتا ہے. غصے میں بھی ہوں میں، چاہے اللہ ہی جو چاہتا ہے میں بولتا ہوں اور نہیں کچھ بولتا. زبانیں تو اللہ چلاتے ہیں، کسی کی یہ ضرورت ہے کہ زبان چلا دے. لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ اپنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ. اللہ چاہتا ہے کہ سارے ہی کامیاب ہو جائیں. اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتا. خدا کی قسم اللہ کو کیا ملے گا ہمیں ناکام کر کے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں دوزخ میں جلا کے تم جو دوزخ میں جل رہے ہوگے تو مجھے خوشی ہوگی؟ میں خوش ہوں گا تمہیں جلا کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں. یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں. یہ انسانی، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ کو کوئی کمزوری نہیں. کل وہ کسی نے مجھے کہا کہ جی وہ غامدی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کو دکھ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ بندے آگ میں جانے تک. اللہ کو بندوں سے محبت جو ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا میں تو سنا نہیں غامدی صاحب تو کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کیا بتایا کہ 20 منٹ. میں کہا میں بتاتا ہوں تمہیں، غامدی صاحب تو بڑے آدمی ہیں، میں بتاتا ہوں. اللہ غم دکھ تکلیف سے پاک ذات ہے. یہ تو خامی ہے. دکھ ہونا تو خامی کی چیز ہے. خامی ہے تو دکھ ہوتا، کمزوری ہے. اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کو دکھ سکھ نہیں ہوتا کوئی بھی. اللہ کو ویسے ہم سے محبت ہے، ہاتھ سے بنایا جو ہے. اللہ کو اس سے ہم سے محبت ہے. اللہ کو دکھ تکلیف والا کوئی چکر نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں دوزخ میں ڈال کے مجھے کیا خوشی ہوگی؟ میں نہیں چاہتا میں دوزخ میں ڈالوں. خود جاؤ گے. جو وہ فرشتے جو ان کو کہیں گے نا، وہ کہیں گے جب وہ کہیں گے نا سمجھایا بھی تھا یا آیا بھی تھا تو ہم نے نہیں، پھر ٹھیک ہے تیرا بندہ بھی جا، ٹھیک ہے کر سکتے. ورنہ اللہ نہیں چاہتے کسی کو. یہ جو اتنے نبی بھیجے اللہ نے کس لیے بھیجے؟ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے تو بھیجے. یہ رمضان کیوں آیا؟ چلو بتائیں. آج کی رات لیلۃ القدر، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے انسینٹیو دینے کی؟ جی ایک لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات دے دی آپ کو، جس میں اس نے معافی مانگ لی، اس کی معافی ہو گئی. بھائی کیوں بھائی؟ 70 سال سے ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہے، اس کو ایک رات مل گئی، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ معافی دے دے، بس آئندہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا چل جا معاف ہو گئی، چل 70 معاف ہو گئی. اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ کہ نہیں جو تو کیتا تو سزا ملے گی ضرور. لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، 70 سال تو نے میری نافرمانی کر لی ہے، بس ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ بس آئندہ نہیں کروں گا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، نیت کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو سب معاف ہو گئے. بس مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جیکی کیتا تو یوگی کیتا. نہ
جو چاہوں کروں، جو چاہوں کروں. یہ اللہ نے جو بتائی ہوئی نا باتیں اپنی قدرت بتانے کے لیے، اپنی رحمت بتانے کے لیے، اللہ کی رحمت اللہ نے جنت کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے. یہ جس طرح کہ دنیا کے سلوگن ہوتے ہیں نا، سلوگن، اللہ نے اپنا سلوگن لکھ کے لگایا ہوا جنت کے اوپر. سلوگن سامنے لکھا ہوا ہوگا، جب جا کے پڑھ لیں گے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ بھاری ہے. اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ بھاری ہے، لکھا ہوا ہے. اگر اللہ کی رحمت غصے پہ بھاری نہ ہو تو ہم میں سے کوئی ایک دن نہیں گزار سکتا. یاد رکھنا، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں جو 6 سال کی بچیوں کو ریپ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو فرعون نے 70,000 بچہ پیدا ہوتے ذبح کرا دیا تھا، اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ کہیں چلا گیا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ کے قانون ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے دوستوں، اس کی ہے ہی کچھ نہیں. وہ جو بچے ذبح ہوئے تھے نا، جس کو فرعون نے ذبح کیا تھا، جب قیامت کا دن آئے گا نا، وہ سارے بچے، میں اردو پنجابی میں وہ ڈانس کر رہے ہوں گے کہ شکر اسی ذبح ہو گئے سب، وہ سیدھے جنت میں جانا، انہوں نے سیدھے جنت میں ہو گئے. شکر ہے، شکر ہے ذبح کر دیا تھا ہمیں. وہ تو شکر کریں گے، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یار وہ ذبح ہو، وہ نہیں. اللہ کے سامنے اسی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے، میرے دوستو، یہ 2-4 باتیں میری سن لو. یہ ساری تحویل میں نے یہ 2-4 باتیں آپ کو سنانے کے لیے باندھی ہیں. خدا کے لیے سن لو بات کہ کرنا کیا ہے. یہ سمجھ لو کہ ہم نے کرنا کیا. 2-3 باتیں صرف، کوئی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت قریب ذات ہے، بہت قریب، بڑا ہی قریب. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حساب جو ہے وہ اللہ خود لیں گے یا کوئی اور لے گا؟ کون لے گا حساب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ خود لیں گے، خود لیں گے. اس نے جھومنا شروع کر دیا، نے کہا ہاں ہاں مزے آ گئے، مزے آ گئے. کیا مزے آ گئے تمہیں؟ اس بات کے کیا مزے کیا آ گئے؟ تم اس بات پہ کیسے خوش ہو رہے ہو اللہ صاحب؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو کریم ہے. کریم کون ہوتا ہے؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ پتہ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں کہ 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے نا، اگر 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے اور ایک بندہ اس کے اوپر چڑھ جائے، اب اس کو مارنے لگے، اب اس کو مارنے کی پوری قدرت ہو اس پہ کہ اب مار سکتا ہوں اس کو، تو وہ اسے معاف کر دے، اس کو کریم کہتے ہیں. جب اللہ کے جب ہم قابو آ جائیں گے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ تو جہنم میں گئے، جب قابو کر لے گا تو کریم ہمیں معاف کر دے گا، ختم ہو جائے گی بات. اللہ کریم ذات، اللہ کسی کو نقصان پہنچا کے خوش نہیں. اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنا کے اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری عزت کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر. میں ہی کری جا رہے اللہ، تم کر ہی نہیں رہے. یہ میرے دوستو اس لیے نہیں ہم کر پا رہے کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، ہم کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. وہ کل میں نے ان کو کہا، میں کہ آپ دانشور لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، حالانکہ تمہیں زیرو پتہ ہے. اب بتاؤ، جس دانشور کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی، یہ دانشور ہے؟ یہ تو پاگل ہے. وہ تو ہماری عقل ماری ہوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں کہ ہم کس کو عقل مند سمجھ رہے، کس کو بیوقوف سمجھ رہے. صحابہ اور ہم میں یہ فرق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا کے معاملے میں بھولے تھے، آخرت کے معاملے میں بڑے تیز تھے، اور ہم دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ہیں اور آخرت کے معاملے میں بالکل للے بللے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. مگر جو مولوی صاحب تجھے تو نہیں پتا ہوگا، سانوں کی پتہ نہیں، یعنی کیا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اور صحابہ دنیا کے معاملے میں خدا کی قسم کچھ نہیں جانتے تھے. وہ کسی نے ایک صحابی کسی دوسرے ملک فتح ہوا، وہاں گئے تو وہاں گندم کی روٹی تھی، گندم کی روٹی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ میں کو نعوذ باللہ صحابہ کو
کوئی سمجھدار نہیں تھے. یعنی میرا سمجھانے کا مطلب میرا کہ ایسے بھولے تھے دنیا کے معاملے میں کہ وہاں گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی اب انہوں وہاں جو کی روٹی کھاتے تھے, موٹا جو اس کو پیس پا کے کھاتے تھے. تو اب وہاں آئے جہاں فتح ہوا تو وہاں گندم کی روٹی تھی, اور پتلی پھلکا, یہ پھلکا تھا. تو انہوں نے کسی نے وہاں کہا کہ جی یہ پھلکا, یہ جو گندم کی روٹی ہے اس سے بڑی طاقت آتی ہے. میں کہا اچھا. اب انہوں نے ایک روٹی کھائی, روٹی کھا کے ڈولے جیسے یہ طاقت آئی کہ نہیں آئی. ایسے بولے تھے دنیا کے معاملے میں. لیکن اللہ کا نظام, اللہ کا فرشتوں کا نظام آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ فرشتے آگے کہ نہیں آگے. آسمانی نظام کو جانتے تھے, دنیا کے نظام کے بارے میں ہم الٹے. ہم آخرت کے معاملے میں بالکل بولے اور دنیا کے معاملے میں بڑے تیز. میں اب چونکہ ٹائم اتنا نہیں, میں صحابہ کے آپ کو واقعہ سناؤں, خدا کی قسم کیا لوگ تھے وہ, دنیا کے معاملے میں کیا کیا ان کی سمجھ تھی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, اب یہ 2-3 باتیں سنو کیونکہ 2 بج گئے ہیں. 2-3 کام ہم نے کرنے, لمبے چوڑے کی بات. ایک تو پہلے تو یہ سن لو کہ آج کی رات کیا کرنا ہے. ہم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بڑے سوال, آپ نے دیکھو نیٹ پہ بھی ادھر ادھر کہ جی آج کیا پڑھنا ہے, آج رات کو کہ کیا پڑھا جائے, کون سی نماز پڑھنی ہے, تسبیح پڑھنی ہے, تسبیح کون سی کرنی ہے, کیا کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بتائی تھی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو وہ اللہ سے کیا مانگے؟ تو آپ نے کہا عائشہ معافی مانگ لے, بس صرف معافی مانگ لے. اب معافی مانگ لے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ کیا ہے پنجابی میں؟ معافی, اللہ معافی کر. اب معافی بڑا وسیع لفظ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے, یہ سن لو غور سے. یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, یہ بھی سن لیں, بعد بھی جو سننے کے بعد جو یہ نیٹ باہر بھی جا رہا ہے, یہ پروگرام امریکہ میں بھی جا رہی ہے, لائیو جا رہا ہے. میں آپ کو ان کو بھی بتاتا ہوں, یہ سن لو. آج آپ نے ایک کام وہ کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اپنے ایک صحابی کو. اپنے ایک صحابی کو کہا, اے انس, اے میرے بیٹے, آج میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں, اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ضرور کر لے. اگر یہ کر سکتا ہے تو ضرور کر لے. اب یہ انداز کہنے کا یہ بتا رہا ہے کہ کام کوئی مشکل دسنے لگے نا, ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کر لیا کرو, بتا ختم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کر سکے, اگر یہ کر سکے تو یہ ضرور کر لے. اور اگر تو نے یہ کر لیا, اگر تو نے یہ کر لیا تو یاد رکھو یہ میری سب سے بڑی سنت ہے, سب سے عظیم الشان سنت ہے. اور جس نے میری اس سنت پہ عمل کیا, اس سنت پہ عمل کیا, وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. کیا کر لے؟ اپنے اس دل کو ہر کسی کی نفرت سے پاک کر, اس میں سے ہر کسی کی نفرت نکال, ہر قسم کی نفرت دور کر دے, ہر قسم کے انتقام کی کاروائی, ہر قسم کے معاملے میں جذبہ ایسا کہ میں نبڑ لواں گا, میں ویکھ لواں گا, میں کر لواں گا. جس گھر میں میرے دوستوں 4-5 عورتیں رہتی ہیں, 2-4 بندے رہتے ہیں ایک گھر میں, اگر اس گھر میں ان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے تو یہ گھر جہنمی گھر ہے, یہ جنتی گھر نہیں ہے. یہ تو عذاب ہے. گھر کہاں ہے یہ؟ ایک دوسرے سے محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے جب دوسروں کی غلطیاں معاف کریں. غلطیاں معاف کرنا سیکھ لو کہ چھڑ دیو یار, دل سے نکال دو. اللہ رے نبی کہہ رہے ہیں کہ رمضان بھی آ جائے گا تو جس نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے, جس کے دل میں کینہ ہے, کینہ کس کو کہتے ہیں؟ انتقام لینے کا جذبہ, کہ آج تو میں کمزور ہوں, کبھی طاقتور ہوا تو پھر نبڑا گا تیرے نال, پھر ویکھاں گا تینوں, اج تے ماڑا میں کوئی گل نہیں, کبھی ٹائے چڑھ جا میرے, دساں گا تینوں سواد. اس کو کہتے ہیں کینہ پروری. آپ نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے, یہ اگر
لیلۃ القدر بھی مل گئی نا اس کو، اس کی نہیں معافی ہونی یار۔ آج کی رات دلوں کو صاف کر لو، معاف کر دو سب کو، جس سے جو خطا ہوئی ہے اس کو معاف۔ خدا کی قسم اگر تم نے یہ کر لیا تو یہ رات لے گئے، اس کی ہو گئی یہ رات، اس کی یہ رات ہو گئی، اس کو مل گیا 84 سال کا ثواب، اور اس کی زندگی میں چھا گیا، وہ لٹ گیا میلہ۔ ورنہ پڑھ جتنی مرضی نمازاں، پڑھ جتنی مرضی نمازاں، اور کر تسبیحاں تے پھر تسبیح تے کر مڑ کے اللہ اللہ کر، کچھ نہیں۔ دل میں لوگوں کی نفرتیں چھپائی ہوئی ہیں، دل میں انتقام چھڈدا ہی نہیں گل نو، بات کو برنے نے کیتا کی اوے آندی ایسی دی میں یار کوئی حد ہوندی ہے یار، کوئی ایویں خامخواہ اوے یہ کہہ دے کوئی حد نہیں، میں نے معاف کیا، میں نے خدا کی قسم جس نے آج اس رات میں یہ میری اس بات پہ عمل کر لیا، میری اس بات پہ عمل کر لیا، یہ لٹ گیا میلے اج، یہ لے دے گیا، بس جاؤ، میں اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں یہ جنت لے گیا جس نے یہ بات کر لی۔ کچھ بھی نہ پڑھو، یہ کام کرو۔ جس سے انتقام لینے کا جذبہ دل میں رکھا ہوا ہے، جس کو برا سمجھتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے بارے میں بھی، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچہ ہے، وہ بابا ہے، وہ ماما ہے، جو رشتہ دار ہے، کوئی جس نے جو کیا ہے میں نے آج معاف کیا، اور یا اللہ میں معاف کرتا ہوں، تیرے حکم پہ میں معاف کرتا ہوں، تو مجھے بھی معاف کر۔ میں نے تیرا حکم ماننا ہے، تیرے دل میں میرے ایک بڑی کراوٹ تھی، دل میں غصہ بڑا تھا، میرے ساتھ زیادتی بڑی کی تھی اس نے، مگر میں تیرے حکم پہ راضی، تیرے نبی کی بات پہ راضی ہو کے میں نے معاف کیا۔ خدا کی قسم اللہ اسے معاف کر دے، یہ معاف ہو گیا، یہ معافی ہو گئی، یہ اس کی معافی ہو۔ یہ آسان فارمولہ ہے لیکن بڑا مشکل ہے، کیونکہ اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے نا، اندر ایک سانپ ہے، اندر ایک سپ پہ، وہ کہتا چھڈنا نہیں، میں کسی طرح میں اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ میں بس اندر کو ایک گندگی اندر بھری ہوئی ہے، اور دلوں کسی نے دنیا میں کیا زیادتی کر لے گا، کوئی بتاؤ کتنی کو زیادتی کر لے گا؟ کوئی حضور سے زیادہ بھی زیادتی کر سکتا کسی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جتنا میں ستایا گیا ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو ڈرایا نہیں گیا، جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا۔ یار کمال کی بات، ہمیں یہ سکھا کے ہم نے سیکھا ہی زندگی نہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہم نے مسلمان ہوتے کیا چیز ہے، ہم نے وقت کی نماز پڑھی آگے، بس جڑا بڑا نیک ہے وہ نماز پڑھو، وہ پتہ کچھ نہیں کیا پڑھنا میں کیا کرنا۔ وہ مسئلہ نماز کا نہیں تھا، نماز تو اس لیے تھی کہ تمہیں صحیح زندگی میں لے آتی، تمہارے دل سے نفرتیں نکال دیتی، ساری مخلوق کی نفرتیں نکال کے اللہ کی محبت ڈال دی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں سننے والوں، یاد رکھو جس دل میں لوگوں کی نفرتیں ہیں اس میں اللہ نہیں آیا کرتے، گندے دلوں میں اللہ نہیں آتے۔ پہلے دلوں کو پاک کرو، اس دل کو پاک کرو لوگوں کی نفرتوں سے، پھر اللہ آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی ذات ہوں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تم نے کیا قدر کی ہے میری؟ تم نے میری قدر نہیں کی، خدا کی قسم۔ اللہ کہہ رہے ہیں اوے میری قدر نہیں کی تھی ظالمو، تم نے میری قدر نہیں کی، تمہیں پتا میں کون ہوں؟ جیسے ہم کہتے ہیں تو میں نے جاننا بھی ہے میں کون ہوں، ایویں گلا کری جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے میری قدر نہیں کی، تمہیں پتا میں کون ہوں؟ والسماوات مطویات بیمینہ، میں وہ ذات ہوں جس کی مٹھی میں ساتوں آسمان ہوں گے قیامت کے دن، ساتوں آسمان میری مٹھی میں ہوں گے، بیمینہ، اور میری داہنی کلائی پہ، میری داہنی کلائی پہ ساتوں زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گی، ساتوں زمینیں میری مٹھی میں ہوں گی، کلائی پہ آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، میں وہ ذات ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا، کہیں نہیں سما سکتا، مگر خدا کی قسم میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، ایک مومن کے دل۔ اور مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. میں اگر قرآن کو ان پہاڑوں پہ اتارتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو میں نے کہاں اتارا؟ تو قرآن کو کہاں اتارا؟ میں نے اپنے حبیب کے دل پہ اتارا، کہ دل اتنی مضبوط چیز ہے میں کہیں نہیں سما سکتا، مگر ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو. جس کے دل میں نفرتیں ہیں میرے دوست، اس کے، میری بات آج 27ویں کی رات ہے یہ، اور یہ 99.999% لیلۃ القدر ہے یہ آج. باقی تو علم اللہ کو ہی ہے، لیکن سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ شب جمعہ اور یہ طاق رات اکٹھی ہو جائیں تو یہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور اللہ اپنے بندوں پہ، میرا اور گمان ہے اللہ سے، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اللہ بندوں کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتا ہے. عام بندوں کا گمان ہی ہوتا ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. اللہ بھی کہتا ہے چلو کوئی گل نہیں، 27ویں کر دیں، جی تھی کہتے وہی کر دیتے، چلو. اللہ کو کیا بھار ہے؟ اللہ کو اس پہ ہی تھوڑی کہ تم چکر دے دیا کہ ڈاج کر رہے سانو کہ تمہیں بسا کے مارنا. اللہ تعالیٰ چکر جاؤ لے لو، اللہ کو کیا پرابلم؟ آج ہی رات ہے، آج رات میری اس بات کو غور سے سن لو، جس نے آج اپنے دل سے ہر کسی کو معاف نہیں کیا، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. وہ اس حدیث میں آئے گا جس کو حضور نے فرمایا کہ اس سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو محروم ہی ہے. اور آج بھی معاف نہیں کر رہا تو لوگوں، تو آج بھی معاف نہیں کر رہا تو توقع کرتا تمہیں اللہ معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے کہنے میں لوگوں کو معاف نہیں کر رہا اور توقع کرتا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تیرا دماغ خراب ہے؟ نہیں ہوگا ایسا. اگر تم لوگوں کو معاف کرنا نہیں سیکھو گے، خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا کہ تمہیں میں نے کہا تھا معاف کر دے، نہیں کیا معاف، تیرا صاحب کھول لو. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھاجی ایتھے میں دے دیو تو اگے جا کے لے لاں گا، اگے جا کے لے لاں. اس سے بڑا پاگل کوئی بھی نہیں ہے جو کہتا اگے جا کے لے لاں گا. آگے اگر لے گئے نا حساب کو تو تیرے پرچے کھل جائیں گے. کئی عقل مند لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے اگے نہ جائیے اتنے مکلا پائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو لڑائی میں اونچ نیچ ہو گئی، ایک عام دوسرے صحابی کو، ان کو سخت لفظ کہہ دیا ابو بکر صدیق نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں کسی کو دوست نہیں بنایا، میں دنیا میں کسی کو دوست نہیں بنایا، میرا دوست صرف اللہ ہے. میں نے دوست نہیں بنایا. ہاں اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ تھا اس قابل کس کو دوست بنایا جاتا. یعنی مطلب سمجھانے کا یہ کہ میں بنا ہی لیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں میں کسی اور کو دوست بناؤں، ورنہ ابو بکر اس قابل تھا. وہ ابو بکر جس کو یہ کہہ رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں ہر انسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ ہی دے گا. کتنے کو بڑے آدمی ہوں گے بتاؤ. ان کی آپس میں کسی ایک صحابی سے، عام صحابی سے انبن ہو گئی تو کوئی سخت لفظ کہہ دیا. ایک دم خیال ہے وہی میں تیرے سخت لفظ کہتا ہے. اس کو کہا یار میں تینوں غلطی نہ کہتا، تو مینوں کہہ لیتا کہ ایتھے ہی مک جائے گل، ایتھے ہی مک جائے، اگے نہیں لے جانی ہی، ایتھے مکال. ہم جو بیوقوف لوگ اگے جا کے لے لیں گے. اگے جی گل چلی گئی وہ خیر نہیں، یاد رکھنا ایتھے ہی مکو لو. جس سے ناراض ہو، جس کے بارے میں جس کے دل میں رکھی ہوئی ہے، جا کے وادی گھاٹی کی تھی ایتھے ہی معافی مانگ لو. ابھی میں نے مولانا طارق امیر صاحب کو فون کیا، ابھی آنے سے پہلے نا 12:30 بجے میں نے ان کو میسیج کیا، ان کا فون آ گیا. ہاں جی. میں کہا مولانا یار انسان آپ ہمارے چونکہ 30 سال سے ساتھ ہیں، کبھی میرے کسی منہ سے آپ کے بارے میں کوئی بات نکل گئی ہو، کبھی جان کے نکل گئی ہو، کبھی غلطی سے نکل گئی ہو، انسان ہو، مجھے اللہ واسطے معاف کر دو. تو صلی اللہ کے کہنے سر مجھے کہنے لگے کہ گل تیری ٹھیک ہے، اسی انسان ہے، غلطی کر سکتے، غلطی ہو جاتی.
اگر ہوئی ہے کوئی میں بھی معاف کیتا تو ہی معاف کر موقع ایتھے موقع جہاں دوستی یاری ہوتی ہے کوئی بات بھی ہوتی ہے تو بات کر دے بات جس سے وادی کاٹی کی ہے جاؤ اس کو منا لو، پھر دیکھنا مزہ، پھر مزہ دیکھنا جس کو توقع نہیں نا تمہاری کہ یہ مجھ سے یہ بھی معافی مانگ لے گا، توقع نہیں ہے، جب آپ سے کہو گے نا یار معاف کر دے، یار معاف کر دے، غلطی بھی اسی کی ہے آپ کی نہیں ہے، کہو گے نا یار معاف کر دے، خدا کی پھر مزہ دیکھنا مزہ کیا آتا ہے، ساری رات تہجد پڑھ کے وہ مزہ نہ آئے گا جو اس ایک بول پہ مزہ آئے گا یار۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تسبیح پھیرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھنا تسبیح دسو، وظیفے دسو، نمازاں دسو، ہم اس کو عمل ہی نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا کیا عمل ہے یہ معاف کرنا، دل سے لوگوں کو درگزر کرنا، مٹی پانا، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا یہ عمل کیا چیز ہے، یہ 1000 سال کی عبادت ایک طرف، ایک کسی کو معاف کرنا ایک طرف۔ اس لیے تو حضور نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اگر تو یہ کر سکے تو کر لینا، بتاؤ جس نے یہ کر لیا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ کسی نمازی کو، کسی تہجد گزار کو، کسی نفل پڑھنے والے کو نہیں کہا یہ بات، کسی حاجی کو 100 حج کرنے والوں کو بھی نہیں ہے یہ بات، کہا دل کو صاف کر لیں، لوگوں کو رحم کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، میرے ساتھ ہوگا ایسے۔ آئی سمجھ بات؟ آج کی رات یہ کام کر لو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں بھی جا کے کہ کرنا کیا ہے آج۔ اللہ کرے میں بھی یہ کام کر لوں، آپ بھی کریں۔ پھر میرے دوستو آخری بات سن لو، کیونکہ بات تو خیر اتنی ہے کہ بات تو ختم ہوتی نہیں، اور میری آپ سے یہ عرض ہے کہ طاق راتیں جو نا، طاق راتیں یہ نبی نے 5 بتائی ہیں، 4 یا 5 ہیں، 21 23 25 27 29 5 ہیں۔ ان طاق راتوں میں سویا نہ کرو۔ کیا ہو جائے گا اگر 5 راتیں جاگ لیں گے تو کیا مزہ آ جائے گی؟ دنیا واسطے بھی جاگنا ہی ہے نا۔ وہ جنرل جوید ناصر صاحب مرحوم ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر کو بھرے نور سے بھرے، بہت اللہ والے آدمی تھے، یہی رہتے تھے۔ DGISI ابھی جو DGISI ریٹائر ہوئے ہیں ان کے محل دیکھو اور ان کی کلی دیکھو۔ DGI جس دن وہ ریٹائر ہوئے تھے نا میرے ساتھ گئے تھے، مہینے بعد کی بات ہے، میرے ساتھ کہیں گئے، 2 TV شراٹ تھی ان کے پاس، 2 TV شراٹ۔ ابھی یہ جو ISI والا جو DG صاحب پچھلے ان کا پتا ہے کہ ان کے گھر بنے ہیں ترکی سے آ کے پتھروں سے بنے ہیں گھر DG صاحب کے، وہ بیچارے مسکین ٹوٹی شراڑ والے۔ پتہ نہیں کیا بات ان کے بارے میں کہنے لگا تھا میں، کیا وہ آدمی انہیں کھیل کے گیا خدا کی قسم، کیا بات ہے صحیح۔ میں انہیں کہتا تھا کہ جنرل صاحب تسی کہانی سمجھ گئے، کہتے یار ان میں سے طاقت نہیں رہی، ان طاقت نہیں رہی، میں ان لوگوں کے پیچھے پھر نہیں سکتا، ہوں میں اتنے گھر مسیطے بہ کے، گھر کے باہر مسجد تھی، مسیطے ہی بہ کے پڑھتا رہتا ہوں۔ میں کہ کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہتے یار بس بڑی کمزوری آ گئی، ہوں 3 دنوں قرآن ختم کرنا ہوں۔ یہ موت سے کچھ دیر پہلے روز 10 سپارے پڑھتے تھے، یعنی 90 سال کا آدمی روز 10 سپارے پڑھ کے مرا ہے۔ گیم سمجھ گیا تھا کہ گیم کیا ہے، وہ نہیں لگا اس کے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 2 کام ایک کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 21ویں رات، 27ویں، 29ویں رات بھی جب آئے گی نا، 29ویں بھی رات نہ سونا۔ ہاں وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں 32 گھنٹے مسلسل جا کے قرآن شریف پڑھوں۔ وہ کہتے تھے، جنرل صاحب کہا کرتے تھے کہ 32 گھنٹے میرا دل کرتا ہے کہ 32 گھنٹے مسلسل قرآن پڑھوں۔ میں نے کہا جی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے جنرل صاحب؟ کہتے یار لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں جب میجر تھا تو ہم لوگ دین کی طرف تھے نہیں، تو ہم برج کھیلا کرتے تھے، تاش۔ تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے 32 گھنٹے ہم نے برج کھیلی تھی سوئے بغیر، نہیں سوئے، 32 گھنٹے برج کھیلی ہے۔
تو میرا دل کرتا ہے کہ 32 گھنٹے ایک کتا کام کر سکنا سن، اللہ واسطے 32 گھنٹے نہیں جاگ سکتا. کہتے اللہ واسطے نہیں جاگیا گیا، برج کھیڈ کے جاگ. تو اگر یہ 5 راتیں جاگ لیں تو کیا قیامت آ جائے گی، کیڑی قیامت آ جائے گی. یہ 29ویں رات بھی اسی طرح جاگ کے اللہ سے اسی طرح مانگ لو کہ اے اللہ یہ اس کو آخری نہ سمجھو، یہ تو میرا خیال ہے کہ آج ہے، ہو سکتا ہے 29ویں ہو، کیونکہ 5 راتوں کا حکم ہے کہ 5 راتیں جاگ لو. جب سے میں نے یہ بات سنی ہے یقین کرو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے رات میں نیند نہیں آتی. اتنی میرے پہ دہشت آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے 5 راتیں، خود بھی حضور جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی. اب میں اتنا خوش ہو رہا تھا یقین کرو، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ رہے تھے. میں آیا دیکھا سب جاگ رہے، چھوٹے چھوٹے. وہ چھوٹا بچہ میرا 7 سال کا مجھے کہہ رہا ابو جی لے مجھے مسجد جائیں گے، مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا جب آپ نے جانا. خود بھی جاگتے تھے گھر، تو یہ جاگنا ہے سر ایسا ہی آتے جاگنے جانا. اور آخری گزارش یہ ہے میرے دوستوں، وہ یہ کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے کہ اپنے دل کو آج سب سے کسے نل وادی کاٹی کی تھی معافی مانگ لو، نمبر 1. اور نمبر 2 آج اللہ سے قبول کرا لو کہ یا اللہ جتنی عمر ہو گئی ہے اس میں آج تک جو کمی کوتاہی کی ہے معاف کر دے. اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے نا یا اللہ آج معاف کر دے، آج کے بعد نماز میں کمی کوتاہی نہیں. اگر اللہ سے یہ اپروو کرا لیا، اللہ سے یہ اپروول لے لی، تو پھر یاد رکھنا کبھی نماز چھوٹے گی نہیں، کیونکہ نماز چھوڑنے والا دین سے نکل جاتا ہے میرے دوست. نماز کو معمولی نہ سمجھو، ہمارا پورے دین کا بیس نماز ہی ہے، بس نماز. جس سے اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں نا، جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اسے مسجد اسے باہر نکال دیتے ہیں کہ دفعہ ہو جاتا ہے، میرے کار نہ آیا، میرے کار نہ آئی. اس لیے نماز اللہ سے نماز اپروو کرا لو، نمبر 1 نماز اپروو کرا لو. نمبر 2 اللہ سے یہ اپروو کرا لو کہ یا اللہ میں کسی کا حق کھا کے نہ مروں. جس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، جس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، جس نے اپنا جائیداد بانٹنی ہے، خدا کا واسطہ بیٹی کا حق نہ مارنا، بیٹی کا حق نہ کھانا. کسی بہن کا کچھ دینا تو اس کا دے دو، بہن کا حق نہ کھانا، بیٹی کا حق نہ کھانا، بہن کا حق نہ کھانا، بیٹی کا نہ کھانا. کیونکہ اگر بیٹی کا یا بہن کا حق کھا لیا تو چاہے 100 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، اللہ ایک بھی نہیں سنے گا. یہ یاد رکھو، اگر بیٹی کا حق کھا لیا، بہن کا کھا لیا، یہ کام نہ کرنا. جس کا جو دینا ہے دے دو خدا کے لیے. جس سے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، جس نے زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو، اور اپنی زبان کو سچ بولنے پہ آمادہ کر لو کہ اے میری زبان نہ پھڑوائی میں نے. جھوٹ بولنا مسلمانوں کی شیوا نہیں ہے، مسلمان جھوٹے نہیں ہوتے. دھوکہ دینا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیا کرتے. مسلمان بد اخلاق نہیں ہوا کرتے، مسلمان اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لوگ مل کے خوش ہوتے ہیں. ایسا اپنے آپ کو بناؤ کہ لوگ مجھ سے مل کے خوش ہوں. ایسے نہ کہ مل کے لوگ میرے بارے میں، اگر یار میرے بارے میں 10 لوگوں میں رہتا ہوں، اگر 10 لوگوں میں سے 4 5 6 لوگوں کی رائے میرے بارے میں اچھی نہیں ہے، میں کوئی انسان ہوں؟ میں کیا انسان ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار بس اسی آپ ہی گل کر لو، میں دوائی کرو. یہ بھی کوئی انسان ہے؟ یہ کیا انسان ہے کہ 4 بندے آپس میں تمہارے حق میں نہیں ہے؟ تو اصولوں سے اڑے ہیں کہ میرا اپنا اصول ہے جی، بڑھ گیا تیرا اصول کھڑا ہو گیا. اصول تو جوڑ ہے، اصول لوگوں کو جوڑنا ہے. اگر لوگ مجھ سے ٹوٹ گئے تو یہ تھوڑے اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قرآن کہہ رہا ہے کہ سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سیدھی بات کی. سیدھی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا سچی بات کیا کرو، غور کرو دھیان سے. اللہ کہنا چاہیے تھا لوگوں سے سچی بات کیا کرو، یہ نہیں کہا. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو. کیا سیدھی بات کون سی ہوتی ہے؟
سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو لڑائی نہ کرا دے. ایسا سچ بولنا، غور سے سن لو، ایسا سچ بولنا جو سچ لڑائی کرا دے. ہم نے دیکھا نا کہ پاجی کسی بندے لڑ پے نہیں، میں سمجھ سچی گل کی پاجی پیچھے لڑائی ہو گئی، وہ سچی گل کر کے آ گئی. ایسا سچ بولنا جو لڑائی کرا دے، ایسا سچ بولنا حرام ہے. آئی سمجھ؟ ایسا سچ نہ بولنا خدا کا بات لڑائی کرانا، چپ کر دو. بس جہاں دیکھو کہ سچ بول کے لڑائی ہوگی چپ کر دو، جھوٹ نہ بولو، چپ کر دو. بخول قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، لڑائی نہ کرانا. تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کیا جب تم ایسا کرو قولوا قولا سدیدا؟ اللہ کرے گا کیا؟ اللہ تمہاری اگلی پچھلی گناہوں کو معاف کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تمہارے ہر کام کو سیدھا کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم، تیرا ہر کام سیدھا ہو جائے گا. ہمیں پتہ نہیں بات کرنا، ہم سچ سچ میں پاکستان جاری سچی گل کر دے. کئی لوگوں کو میں نے کہا تھوڑا اپنے اندر نرمی پیدا کر. وہ کہتا بھائی صاحب صحیح گل ہے نا، دسو میں وہ غلط گل برداشت نہیں. میں وہ غلط گل میں کی فرما رہے میں غلط برداشت نہیں ہوتی. میں کو بیوقوف کے بچے غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات بھی برداشت کرتے ہو، غلط ہی تو برداشت کرنی ہے. تم کہتے غلط برداشت نہیں ہوتی. یہ کیسے تمہارا کمال ہے کہ تم صحیح بات برداشت کرتے ہو؟ غلط ہی تو بات برداشت کرنی ہے میرے پیارو. یہ کس نے تمہیں سکھایا غلط برداشت نہیں کرنا؟ یہ مطلب تم نبی ہو، تم غلط باتیں کرتے ہو؟ تم بھی تو غلط بات کرتے ہو. جب کوئی کرتا تو برداشت کرو. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ سے مانگ لو، یا اللہ ایک تو میری نماز کرنا ہے، مجھے ایسا شیطان کے حوالے نہ کہ میری نماز رہ جائے، اور نہ میرے شیطان میرے حوالے کرے ایسا کری میرے کو مجھ کو ایسا شیطان کے حوالے نہ کری کہ میں جھوٹ بولنے لگ جاؤں، میں دھوکہ دینے لگ جاؤں، میں بد اخلاق بن جاؤں. اور آخری بات یہ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما، میرے لیے دعا فرما. آپ نے کہا سنو، میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تیری ہر دعا قبول ہو جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو بتا دیں. آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو، تیری ہر دعا قبول. بات یہ دعا مانگو اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر. یہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے اللہ نے پیدا فرما دے کہ یا اللہ جو تو زندگی چاہتا ہے وہ میرے کر دے، وہ تو کر دے یا اللہ کر دے. یہ دعا اصل جو دعا دعا میں بھی کروں گا، یہ دعا بھی اصل نہیں ہے. اصل دعا ہے جو اکیلے اللہ سے مانگو. اکیلے مانگنے سیکھو اللہ سے، اکیلے بیٹھ کے. حدیث پاک میں آتا ہے جو جس کا مفہوم ہے کہ جو رات کو اکیلا اللہ سے کھڑا ہو کے دعا مانگے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو ندامت کا ایک آنسو نکلے بھی نہ، ادھر اندر ہی رہ جائے، آنکھ تر ہو جائے، تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہلکا سا جو گلیر ہے آنسو، یہ جہنم کی ساری آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. بس یہ اللہ سے مانگ یا کریں 29 کو بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور لوگوں کو بھی لے آئے یار، سن لے باتیں. یہ بات سن کے فائدہ ہوا جو سن رہی تھے بیچارے تو بتائی اس میں کیا کر رہے کیا کر رہے. انہوں نے بھی ہاتھ کو جوڑ کے لیا بھائی سن لو، شاید فائدہ ہو، شاید اللہ زندگی بدل لے.